بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری سید محمد نوید قمر. بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی. آج 29واں روزے کی سحری کے اہتمام جاری ہیں.
شاید آج آخری روزہ ہے، شاید سیکنڈ لاسٹ روزہ ہے، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے کل قریباً 3 PM PIA کی فلائٹ PK 8303 نے 90 مسافر اور 8 کرو ممبرز کے ساتھ کراچی کی پرواز کی، تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں کیا خواہشات ہوں گی، کیا ہوپس ہوں گی، کیا ڈریمز ہوں گی کہ ہم آج 28 روزے کی افطاری اپنی فیملیز کے ساتھ کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کریں گے، لیکن جہاز لینڈ ہونے سے کچھ لمحے پہلے ہی جہاز کریش ہو گیا۔ زندگی میں ایک لمحے سے دوسرے لمحے کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، زندگی میں کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی صرف اسی بات کی ہے کہ رب تعالی ہم سب کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے۔ اور بڑے لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا ہماری یا آزمائش، لیکن ویورز کچھ آزمائشیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو ہم اپنے اوپر خود برپا کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کی بات کر لیں تو یہ ایک مین میڈ ڈیزیز ہے، یہ خود تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ سارس کی بھی بات کریں تو یہ مین میڈ ڈیزیز ہے۔ ہر چیز کا ذمہ ہم رب تعالیٰ پہ نہیں ڈال سکتے، کہیں پہ ہمیں بھی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں کلیئر ہوں گی، جہاز کی کیا سچویشن تھی، کیا سٹیٹس تھا، ہیومن ایرر کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، آخر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کہیں پہ کوئی کوتاہی، کوئی مسٹیک۔ لیکن ویورز نہ صرف وہ جہاز کریش ہوا لیکن وہ آبادی کے اوپر کریش ہوا، یعنی کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جب سروائیورز کی خبر آئی تو ایک خوشی کا عالم اس لحاظ سے تھا کہ بھئی چلیں کچھ لوگ تو سیو ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ سروائیورز وہ لوگ ہیں جو آبادی کے تھے۔ ظاہر ہی جب جہاز کے پر جو ہیں اوپر سے گزرے ہوں گے یا کچھ اس ٹائپ کا ہوا ہوگا تو کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کو زیادہ چوٹ لگی ہوگی، کچھ لوگ خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ لیکن ویورز ایک روح کو ہلا دینے والا انسان کی مطلب ایسا ہارش ریئلٹی چیک کل ملا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ویورز، خیر سب سے بڑی بات تو نہیں، بٹ جب آپ کا اپنا کوئی ایسی انسیڈنٹ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ جو ایک ہارش ریئلٹی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ ریئل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ویورز، اور آج کل تو افطار ٹرانسمیشن میں سٹی 42 پہ یہ بات کی، لیکن آج کیونکہ سارے چینل ساتھ ہیں تو ہمارے ہیڈ آف پروگرامنگ انصار نقوی صاحب بھی اس جہاز پہ تھے، وہ اپنی فیملی کے پاس جا رہے تھے عید منانے کے لیے۔ اور بس دیکھیں، دعا ہے کہ مل جائیں اور زندہ ہوں اور جلد صحت یاب ہو جائیں، لیکن وہی والی بات ہے ویورز کہ ہم سب کے فنگرز کراسڈ ہیں، اور ہم سب یہی ڈسکس کر رہے ہیں کل سے کہ انصار صاحب کتنے نفیس، کتنے لولی ہیومن بینگ ہیں۔ مجھے بھی چھیڑا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کی فری سٹائل گفتگو ہے نا، میں ان کو کہتی تھی فری سٹائل سوئمنگ کا تو سنا ہے، فری سٹائل گفتگو کا نہیں سنا۔ واٹ اے مین۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے بات تو لیلۃ الجائزہ کی کرنی تھی، اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ویورز سیلف انالیسس بھی بہت ضروری ہے، سیلف ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں۔ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اینالائز کرنا۔ تو اپنے آپ یہ جو ہم نے 30 دن یا 29 دن گزارے ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، اپنا سیلف انالیسس بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی، ایک بہت ہی حساس اور سینسٹیو پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں، جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ہماری سحری کی ٹرانسمیشن نامکمل ہے۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ آج پتہ سوچا تھا کہ مقدس بھائی
آج تھوڑا سا ہنسی مذاق کریں گے, تھوڑا سا موڈ کو لائٹ رکھیں گے. شاید آج اس جی. رمضان المبارک کی آخری سحر ہے شاید, تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا. جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ساری باتیں ہم رب تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں, کچھ میں سمجھتا ہوں محکموں کے اپنے بھی جو نا کچھ ہونے چاہیے, کچھ اصول ہیں. اب ریلوے کا حادثے پہ حادثہ, کہاں PIA نمبر 1 دنیا کی جو نا ہوا کرتی تھی, اور آج آپ دیکھیے کہ سب سے نیچے والا ان کا جو نا وہ جنید جمشید بھی تو اسی طرح گئے اب تھے نا. دیکھیں اب دیکھیں اور سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب اس دنیا سے کہ آج تک اس طیارے کی رپورٹ آئی. ایک کو اگر سخت نظر سے دیکھ لیا ہوتا تو آج یہ حادثے جو نا اس طرح, اور انصار نقوی صاحب جیسے خوبصورت انسان جو ہے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہوتے. لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ محکمانہ جو غلطیوں کو خدا کے اوپر خدا کے لیے نہ ڈالیں. میں کوئی بات اکثر جب ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹھے ہوتے ہیں, جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, اور میں اکثر کہتی ہوں بالکل دیکھیں زلزلہ آنا سمجھ آتی ہے, سیلاب کا بھی پورا ذمہ آپ رب تعالیٰ پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈیمز بنے ہو اور آپ کے ارینجمنٹس ٹھیک ہو تو ایسی چیزیں نہیں ہوئیں گی. صحیح. اور بس یہ باتیں کرو بھی تو پھر آگے سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, گلے ہو جاتے ہیں, شکوے ہو جاتے ہیں, ایز این اینکر آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے. لیکن اب میری بھی قسم سے مقدس بھائی مت ماری گئی ہے, بہت ہو گئی ہے بھائی. ہر انسان کی ایک انسان کی زندگی میٹر کرتی ہے. آپ کی زندگی میٹر کرتی ہے, میری کرتی ہے بھیا, آپ کی کرتی ہے. اس کمرے میں ہر انسان کے اس کمرے کے ہر انسان کے فیملی ممبر کی, چاہے وہ انسان مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو, ہر انسان کی زندگی کی ویلیو ہے. اور ہمیں یہ چیز ریکگنائز کرنی پڑے گی. کورونا سے لوگ مر رہے ہیں, چلو ہم تو نہیں مر رہے, مر تو رہے ہیں نا. اگر اوائڈ ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. اگر پلین کریشز, ٹرین کے کریشز, یہ انسیڈنٹس اوائڈ ہو سکتے ہیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ اوائڈ ہو سکتے ہیں تو ہونے چاہیے. بالکل. خیر ایسے قوانین پہ سختی ہونی چاہیے. اور اب دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہ آپ دیکھیے گا آخر میں حادثے کا جو ہے نا وہ ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک پرندہ ہوگا جو کہیں گے جی وہ انجن میں جناب وہ لگ گیا اور اس نے تباہی کر دی اور یہ کر دیا. اگر ایک بند بھی ہو جائے, یہ جانتے ہیں ٹیکنیکل لوگ, ہم تو ٹیکنیکل نہیں, لیکن جو میں جان رہا ہوں کچھ نہ جاننے کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ دوسرا انجن جو نا وہ ورک کر سکتا ہے, بیک اپ میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں کھلے بھائی, ویلز اگر نہیں کھلے, مجھے بتائیں وہ کیوں نہیں کھلے بھائی, کیا مسئلہ تھا؟ یعنی یہ ان کے پاس کیا کوئی سٹاف نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر جن کی ڈیوٹی ری چیکنگ جو کی جاتی ہے, یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو یعنی اتنا اگنور کیوں کیا جاتا ہے؟ اور روزانہ کی جو ہے معمول بن چکا ہے ہمارے ہاں حادثات اس طرح کے. اور اس طرح اگر میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ اگر ایک طیارے کی رپورٹ صحیح طریقے سے تیار ہوتی اور قرار واقعی سزا اگر دی جاتی تو آج یہ واقعہ جو نا شاید نہ ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ ایک پوری کی پوری فیملی, میاں بیوی اور 3 بیٹے, دیکھیے آل 5 of them, پوری فیملی وائپ آؤٹ ہو گئی. ویورز, اسی لیے جب میں بار بار آپ لوگوں کے ساتھ بنتے بھی کرتی ہوں اور جھگڑ بھی پڑتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ کہ خدارا گاڑی چلاتے ہوئے فونوں پہ نہ بات کیا کریں, گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کو ٹیکسٹنگ نہ کیا کریں, اور سپیڈنگ نہ کیا کریں. 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے, 15 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے, پہنچ تو جائیں گے. ویورز, یہ بات صرف جہاز کی نہیں ہے, یہ ٹرین کی بھی بات ہے, یہ گاڑی کی بھی بات ہے, یہ موٹر بائک کی بھی بات ہے, یہ سائیکل کی بھی بات ہے, یہ پیڈسٹرین کی بھی بات ہے. بڑی دفعہ میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے وہ بچوں کو بھگا دیتے ہیں, روڈ پہ گاڑی آ رہی ہوتی ہے. ویورز, ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. پوری دنیا میں لوگ احتیاط کی طرف اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو مزید اسٹرکٹلی فالو کرنے کی بات کرتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور روڈ پہ نکل جاتے تھے کھیلنے کودنے کے لیے. اب تو جو آنے والا جو گاڑی میں بندہ آ رہا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کسی کا بچہ روڈ پہ ہے, کوئی جانور ہے, کون ہے, وہ مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں. انہوں نے جہاں پہنچنا ہے انہوں نے پہنچنا ہے, اور وہ رک کے دیکھتے بھی نہیں ہیں.
ہر بندے نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے ویورز. خیر یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب اس میں واپس ایک آئیں چھوٹی گے. سی بات کہہ کے میں جی بھیا. اب چونکہ یہ تسلسل ایک جاری ہے اس میں آپ کی ہی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ناظرین اپنے یعنی وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے جب اس طرح کی جب میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے تو یہ نہ سمجھ کے تمہیں دوسرا بچائے گا تو خود بچ. بالکل اپنے آپ کو خود بچائیے. اپنے آپ کو روڈ پہ بچائیں. بالکل روڈ کی بات کریں یا کسی بھی چیز کی بات کریں ویورز, اور احتیاطی تدابیر کسی بھی چیز کی. پانی پینے کی بھی اب احتیاطی تدابیر ہے. انفارچونیٹلی پہلے تو ہم نلکے سے ڈائریکٹ پانی پی لیتے تھے. اب پانی کو ابال کے آپ نے پینا ہے. آپ نہیں ابال کے پیئیں گے ٹائیفائڈ ہیپاٹائٹس ہزار اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو ویورز ہر چیز کی احتیاطی تدابیر ہیں, آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں. فاصلے ٹیکے یہ سب چیزیں یہ ہم نے ہی کرنا ہے, کوئی باہر والا آ کے نہیں کرے گا. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میرے بہت ہی پیارے بھائی آج 2 دعائیہ کلام آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. تو ایک کلام سنتے ہوئے آئیں گے, تھوڑی اور بات چیت کریں گے اور پھر کلام سنیں گے. جل شانہ اللہ جل شانہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے جہان دونوں جہان دونوں بنائے جس نے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بھیا تھوڑی سی بات اگر ہم لیلۃ الجائزہ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں کیا بتائیں گے آج ہمیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے خود اپنا جائزہ لینا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جائزہ لیا. اللہ جائزہ لے. اور چونکہ اس حوالے سے ہم نے ایک یہ سنا بھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں. بے شک. تو اس حوالے سے یہ سمجھے کہ ہم اپنے طور پہ کوئی نقشہ کھینچے نہ.
تو یہ کہہ سکتے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا عرش پہ بیٹھ کے ضرور یہ کہتا ہوگا. جب دیکھیں یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ جو حکم ہے ہمیں کہ اگر آج آخری رات ہے اگر رمضان کی، ایک تو یہ بھی بتاتا چلوں یہ بھی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے بالکل آج کی رات. اور اس پہ جب خدا بہت خوش ہیں، مطلب یہ آخری کچھ گھنٹے ہیں تاک رات جی ہاں. ہم اور جائزہ خدا کیا لے رہا ہے کہ اپنے بندوں کا جائزہ یہ لے رہا ہے کہ کس نے کیا کیا. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی. جب ہمارا انالیسز رب تعالیٰ کر ہی رہے ہیں تو میرا پوائنٹ جو بریک سے پہلے تھا وہ یہی تھا کہ آپ بھی اپنا سیلف انالیسز کریں. اب میں بتاتی ہوں کیوں. چاند رات، ہم اس رات کو لیلۃ الجائزہ نہیں کہتے نارمل سوسائٹی میں بیٹھ کے، ہم اسے چاند رات کہتے ہیں. چوڑیاں لینے نکل گئے بچے جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں، چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں روڈوں پہ، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں دکانوں میں کہ فلاں کو میرا یہ سوٹ تھا، نہیں یہ میرا سوٹ تھا. مطلب ایک جائزہ وہ لے رہے، ایک جائزہ آپ خود بھی آپ خود بھی تو اپنا لیں. دیٹس واٹ آئی مینٹ بائی سیلف. دیکھیے رب تعالیٰ نے تمہارا جائزہ لینا ہی ہے، چاہے آپ چاند رات منائیں، چاہے آپ گیٹ ٹوگیدر کریں، چاہے آپ کسی فحش ایکٹیویٹی میں انوالو ہو یا آپ بیٹھ کے عبادت کریں. ہر اینگل سے آپ کا تو جائزہ لیا جا ہی رہا ہے. اپنا بھی تو جائزہ لو اور ڈیسائیڈ کرو کہ بھئی میں نے اب اپنی زندگی کو اس 3 دن کی ٹریننگ کے بعد اسی طرح آگے لے کے چلنا ہے یا میں نے واپس اپنے الٹے کاموں کی طرف چلے جانا ہے. بالکل صحیح. یہ میرا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں، لیلۃ الجائزہ یہ چونکہ آج تک نہ تو کسی کے چینل پہ آج تک بات ہوئی اس پہ، اور نہ جو نا وہ آج تک اس حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن دی گئی کہ یہ کیا ہے. میں ایک جملے میں اس کی اہمیت کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ اسی طرح جس طرح یہ کسی بھی طور پہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے. اچھا دیکھیں خدا کی ذات، آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو آپ نے پیش کرنا، اور خدا نے آپ کو اجر دینا ہے آپ کے کیے اعمال کا کہ آپ نے جو ہے اس اجر و ثواب کی قیمت شب قدر اور بطور خاص کنی کمال آپ نے کیا کیے جس میں تقویٰ تھا. دیکھیں ایک تو بھوکا پیاسا ہم رہے، پھر ساتھ ساتھ آپ کے جو اعمال چلتے رہے کہ کیا آپ نے حقوق العباد کی بھی بات کی. حقوق اللہ تو آپ پورے کر رہے ہیں. حقوق العباد یعنی آپ نے کیا اچھائی کی، کچھ صدقہ خیرات کی بات ہے، حسن اخلاق کی بات ہے، یہ اچھی زبان، یعنی آپ نے کیا کسی کے ساتھ خوبصورت یعنی اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا یا پورا رمضان آپ نے روزے رکھے سب کچھ کیا لیکن ہر کسی سے تلخ زبان میں ہی بات کی کیونکہ آپ کو روزہ لگ رہا تھا. یہ بھی تو جسٹیفیکیشن ہے نا، میرا روزہ تھا میں نے ڈانٹ دیا. جی بالکل، جس میں فطرانہ ہے، نوافل ہیں، یعنی صدقات ہیں، خیرات ہیں. اور یقیناً میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ نہیں تو کہ میں اپنے اگر وہ اس اسٹائل میں بات کروں تو یہ پیپر مارکنگ ہے جس کو اب جائزہ لیا جا رہا ہے کس کس کو جو نا وہ کون سا کس سطح پہ جو نا اس نے تقوی کی اس کو جو نا وہ سطح پہ آئے. بالکل. اور کس کو میڈل مل رہے ہیں، کس کو شیلڈ مل رہی ہے، اور اس میں کون جو نا میرے بندوں کے ساتھ میرے بندے کا اخلاق کیا تھا، اور کیا اس کو میرے کہے احکامات یاد تھے کہ اس نے کیا زکات بھی دی ہے کہ نہیں دی. اور اسی گفتگو کو اسکالرز کے ساتھ بھی ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ چاہ رہی ہیں ان کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے، کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے. اور میں نے اپنے بھائی سے کلام سننا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بہت خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہے ہیں ابھی. جی انشاءاللہ. میں میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم.
तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझको तेरे नबी की कसम, तुझको तेरे नबी की कसम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही, सब पे तू ही तू मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरों, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर पे तूफान पल में टले, जो तेरे एक इशारा मिले, तू जो करे मेहरबानियां, तू जो करे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हमारा वारिस है शाह वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कल जो बल्कि कुछ घंटे पहले ही जो सानिया पेश आया उससे रिलेटेड भी ऑफ कोर्स हमने अपने स्कॉलर से बात करनी है और उनकी सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स आप तक पहुंचानी है, क्योंकि हर इंसान का कोई ओपिनियन है और कोई ना कोई अपनी सेंटिमेंट्स और फीलिंग और अपनी कंडोलेंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लैलतुल जायज़ा। तो आइए मिलते हैं अपने बहुत ही ऑनरेबल स्कॉलर से। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद इजाज़ खान हामिदी हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हमारी इफ्तार और सहरी ट्रांसमिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अल्लामा हसन रज़ा बाकिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमें कलाम पेश करने के लिए तो बहुत ही प्यारी सी
इन्होंने ज्वाइन किया है सैयदा फातिमा अली और सैयदा अनमता बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, ये जो सानिया पेश आया है, कुछ इस पे आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सानिया पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गया। बहुत ही अलमनाक हादसा है। कितने ही लोग थे जो अपने सीनों में ख्वाहिशात सजाकर, तमन्नाएं सजाकर अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन सबकी ख्वाहिशें, सबकी तमन्नाएं, सबकी अरमान दम तोड़ गए और जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। जिंदगी इतनी नापायदार है कि इस पे एतबार नहीं किया जा सकता और इंसान इस भूल के अंदर मौजूद है कि शायद मेरी जिंदगी मुस्तकिल जिंदगी है, पायदार जिंदगी है, अनलिमिटेड जिंदगी है। ऐसा नहीं है। किसी भी वक्त इस जिंदगी की शाम हो सकती है। बड़े बड़े लोग आए चले गए। कहाँ है सिकंदर, कहाँ कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बेशक ये लोग वाकई एक लिहाज से खुशकिस्मत लोग थे। मौत तो आनी आनी है कि माह रमजान के अंदर रब्बे कायनात ने इनको शहादत से हमकनार कर दिया। जुम्मतुल विदा, जुम्मतुल विदा का दिन, फिर माह रमजान का महीना, माह रमजान का मुकद्दस ये महीना शुरू हो गया। और वैसे भी माह रमजान में जो फौत हो जाता है उसे अजाब कब्र नहीं होता। अब जब तक ये कब्रों में रहेंगे, इसी हालत में रहेंगे, अजाब कब्र से महफूज रहेंगे और हुक्मन ये शहीद हो गए। जो आदमी हादसे में मर जाए, डूब के मर जाए, ताउन से मर जाए, असहाल की बीमारी से मर जाए, आग में जल के मर जाए, हुक्मन वो शहीद होता है। तो ये मर्तबा भी अल्लाह ने इनको अता कर दिया और इस मर्तबे पे ये फायज हो गए। जिंदगी तो एक आर्जी चीज है, जाना ही जाना है इंसान ने। कोई मौत के आगे बंद नहीं बांध सकता, मौत से लड़ नहीं सकता और मौत एक वक्त पे जरूर आनी है। हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है। बेशक एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी जिंदगी का, जैसे आप फरमा रही थी, मुहासबा करते रहना चाहिए। हम इसकी तरफ आएंगे मौलाना हाँ जी। साहब। अलामा साहब, आपने कल तो अपने सेंटिमेंट शेयर किए सिटी 42 पे, बट क्योंकि इस वक्त हमें 24 न्यूज़ HD के होते हैं और ये हमें वाकया मेरा ख्याल ये भी सबक दे रहा है कि हमें हर वक्त मौत के लिए आमादा रहना चाहिए। कि मौत के लिए कोई घड़ी नहीं है, मौत के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है और इसीलिए मुअय्यन नहीं है कि इंसान कहीं तौबा से गाफिल ना हो जाए। हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, इंसान न तो दुनिया में आने पे अपना इरादा और इख्तियार रखता है और न ही दुनिया से जाने पर। जब अल्लाह किसी को दुनिया में भेजना चाहता है, सारी दुनिया के नमरूद और फिरौन मिलकर भी उसे रोकना चाहे तो कोई उसे दुनिया में आने से रोक नहीं सकता। इसी तरह जब अल्लाह किसी को वापस बुलाना चाहे, सारी दुनिया के अगर लुकमान और अरस्तु जैसे साहिब ज़ीरक अफराद भी उसे दुनिया में रोकना चाहे तो कोई उसे वापस जाने से रोक नहीं सकता। यानी न दुनिया में आने पे हमारी मर्जी चलती है, न वापस जाने पे हमारी मर्जी चलती है। तो फिर इसके दरमियान की जो जिंदगी है ये भी हमें खुदा की मर्जी से गुजारनी चाहिए, न कि हम कहें कि इस पे मुकम्मल हमारा इख्तियार है, हम अपनी मर्जी से ही ये जिंदगी गुजारें। इस मुश्किल की घड़ी में यकीनन सिर्फ पाकिस्तान की अवाम नहीं, सारी इंसानियत उन गमज़दा खानवादों के साथ खड़ी है और यकीनन जुबान से तसल्ली के चंद बोल अदा कर देना भी उनके लिए बाइस तशफ़ी होंगे। लेकिन इस वक्त जिस कर्ब से वो गुजर रहे हैं, यही दुआ है कि अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए और जो बिछड़ गए हैं
ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے. آمین. یہاں پہ میرے خیال سے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور ویورز جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم پھر لیلۃ الجائزہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، کیونکہ آف کورس ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری سحری ہو اور پھر انشاءاللہ کل عید کا دن ہو سکتا ہے کہ کل پھر ملاقات ہو سحری کی ٹرانسمیشن میں. تو ہم نے سوچا کہ لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ آج بات ضرور کریں، کیونکہ ویورز مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں خود 13 سال سے رمضان ٹرانسمیشن 11 سال سے ہوسٹ کر رہی ہوں. دس از مائی 12th ٹرانسمیشن بیک ٹو بیک، اور لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ کبھی بات ہوئی ہی نہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کوئی ٹچ اپ آن نہیں کرتا، کیونکہ جب چاند رات آتی ہے تو رمضان کے ہی سیٹ پہ چوڑیاں، مہندیاں، جوڑوں کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں. یہ کچھ بہت زیادہ دنیاوی چیزیں ہیں. ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے یا آخرت کو؟ سوال تو یہ رہ جاتا ہے نا. خیر چلتے ہیں اپنی دونوں پیاری سی بچیوں کی طرف، سیدہ فاطمہ علی اور سیدہ انمتا بخاری کی طرف. جی بیٹے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ
ہے صدائے چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا کہ محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ جزاک اللہ ظفر علی بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ ویورز ویلکم بیک۔ ہم بات چیت اب کریں گے لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ، اور اوبویسلی کیونکہ اس ٹاپک پہ کبھی میں نے بات نہیں کی تھی، تو جب میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ بھیا ہمیں اپنا سیلف انالیسس بھی تو کرنا چاہیے نا، رب تعالیٰ تو جائزہ کریں گے ہی ہمارے بیہیویئر پہ، تو آپ نے میری کریکشن کی تھی۔ میں چاہوں گی کہتا ہے پھر اگر اس میں کوئی انکریکٹ بات ہو تو پھر اس کو آنر ہی ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں سمجھی پھر اسے ایک دن اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے، پرائز دیا جاتا ہے، تو یہ بھی انعام کی رات ہوتی ہے کہ جو ایک روزہ دار نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کی ہے، تو اس شب میں اسے صلہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب یہ رات آتی ہے جسے ہم شب عید الفطر بھی کہتے ہیں، چاند رات عام طور پر زبان میں بولا جاتا ہے، کہ آپ نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہو اور وہ مزدور سارا دن کام کرے تو بتائیے پھر کیا اس کو مزدوری دی جانی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں بار الہ وہ اپنے پورے اجر کا مستحق ہے کہ اسے اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی جنہوں نے میری خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا، میں ان روزہ داروں پرہیزگاروں کو جنت ان پہ واجب کر رہا ہوں اور جہنم سے انہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قدر جو یہ رات ہے عید کی رات، خدا اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر چکا ہوتا ہے، ایک اس رات میں اس قدر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر روایت کے الفاظ یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا جتنا قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بال ہیں اس قدر اللہ پورے ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک بکری کے بال اگر بندہ گننا شروع کرے تو ہاں جی، اور یہ قبیلہ کثرت کے اعتبار سے تھا، یعنی کہ جس قدر زیادہ ان کی وہ بکریاں ہیں پھر ان کے بال کی تعداد میں اللہ معاف کر دیتا ہے لوگوں کو، اور اس قدر زیادہ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ریوارڈ ملنا ایسے نہ ہو کہ وہ جو پرائز سرمنی کر رہے ہوں تو ہم وہاں پہ غائب ہوں، ہم اپنی حاضری ہی نہ لگوائیں۔ یہی تو بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی ہوتی ہے تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم وہاں پہ زیادہ سے کہ ہم وہاں پہ پریزنٹ ہوں اپنے پرائز کو ریسیو کرنے کے لیے، نہ کہ ہم باہر روڈوں پہ نکلے ہوئے ہوں، روڈ ناپ رہے ہوں یا چوڑیاں چبا رہے ہوں یا وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے ون ویلنگ کر رہے ہوں۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہمارا کانڈکٹ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ابھی رمضان کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہوتا اور ابھی عید کا دن نہیں آیا ہوتا اور ہمارا رد عمل ایسا چینج ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں کون۔ جی لیلۃ الجہزہ کے حوالے سے حضرت صاحب نے ایک خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اللہ فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم اپنی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وہ گنتی پوری کرنے کیا ہے؟ کہ ماہ رمضان جو اللہ کا انعام بن کر رحمتوں کا پیغام لے کر، مغفرت کا پیغام لے کر، جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا لے کر ہمارے پاس آیا، پھر مرور زمانہ کی وجہ سے، گردش ایام کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بھی گزر گیا۔ جو چیز اس دنیا میں آئی ہے وہ فانی ہے، اس نے گزر جانا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک، پہاڑوں سے لے کے ذرات تک، انسان سے لے کر حقیر مخلوق تک، ہر چیز دنیا سے چلی گئی۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے والے، فرعون نے کہا ہم نہیں جائیں گے، خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن رب کائنات نے بحر کلزم کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ بے شک نمرود نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا، ایک مچھر سے اس کو مروا دیا۔ یہ ماہ مقدس، اس کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو رب کائنات فرما رہا ہے اس کی گنتی مکمل کرنے پر میری کبریائی بیان کرو، اور وہ کبریائی میری بیان کرو لیلۃ الجہزہ میں، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے۔ 30 دن تک یا 29 دن تک رب کائنات کی عبادت کر کے انسان نے اپنے سینے میں جو تقوی کا گلستان سجایا ہے، اب اس گلستان پر برگ و بار کا وقت ہے، پھول اور کلیے کھلنے کا وقت ہے، انعام ملنے کا وقت ہے۔ یہ لیلۃ الجہزہ پورے ماہ رمضان کے آخر میں انسان کو ثمر عطا کرنے کی رات ہے۔ آقا دو جان نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے رب کائنات اس پہ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، آقا دو جان نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے، ذوالحج کی 8ویں رات، 9ویں رات، 10ویں رات
اور 15 शौबान की रात और ईद उल फितर की रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, जैसा कि आप फरमा रही हैं, हमने खेल में, कूद में, चूड़ियों में, रंग बिरंगे कपड़े बनाने में, वन व्हीलिंग में, गाने सुनने में सब रात गुजार दी। अब होना तो ये चाहिए तो ये था ना, ये सरमनी थी इनाम हासिल करने की। वैसे मौलाना साहब ह्यूमन नेचर है, मैंने बड़े लोग देखे हैं जो यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजार देंगे और थीसिस जब हैंड इन करना होगा तो थीसिस हैंड इन करने में कोई ऐसी कोताही कर देंगे कि डिग्री नहीं मिलेगी। 4 साल की मेहनत जाया। अच्छा, उसमें ना थीसिस के हवाले से कुछ तो स्टूडेंट्स का कसूर होता है, कुछ सुपरवाइजर का भी होता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सुपरवाइजर की कोई नहीं, यहाँ इंसान की अपनी कमजोरी है, इंसान की अपनी कमजोरी है। उसे इनाम हासिल करने की रात में उस पूरे साल की इबादत को ज़ाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम उसको ज़ाया कर देते हैं ये इबादत। और आज की रात में जब हम ये शुगल करते हैं ना दूसरे, तो इससे शैतान बड़ा खुश होता है। जब ये लैलतुल जायज़ा आती है ना, मतलब मैं भी खुल गया, ये भी खुल गए। सुने हमें, जब लैलतुल जायज़ा आती है ना, आने के बाद फिर रब्बे कायनात जब ये ऐलान फरमाता है कि मैंने उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दिया, तो शैतान बड़ा परेशान होता है। और परेशान जब होता है तो इसके सारे चेले और दोस्त आके पूछते हैं, आका आज क्या परेशानी है? तो ये कहते हैं कि आज उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दिया गया, लिहाजा अब तुम एक काम करो, फौरन फैल जाओ दुनिया में, इनको फजूल कामों में, नफसानी ख्वाहिशात के अंदर और दीन से दूरी के कामों में इनको मुलव्वस कर दो, ताकि टोटल मेरा पूरा हो जाए। लेकिन बात ये मौलाना साहब देखिए, यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगी व्यूअर्स कि देखिए, अगर आपने चूड़ियां पहन दी हैं, मेहंदी लगानी है, जरूर लगाएं। हम ये नहीं कह रहे कि ना करें, बट सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको जाया ना करें। मतलब दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलने। अगर जी चाहते हैं चूड़ियां पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, वो तो आपका हक है, जरूर करें। हक नहीं है, कुरान में हुक्म फरमाया मन हर्रम ज़ीनत अल्लती अखरज लिइबादिही, बिल्कुल इसने तुम पे हराम किया तब जीनत की चीजें इस्तेमाल ना करो। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बिल्कुल जीनत की चीजें इस्तेमाल करो। लेकिन आपके वाली बात है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अल्लाह को राजी करने की, उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया न करें, उससे पूरा पूरा फायदा उठाए, उसके बाद जीनत की हर चीज इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना व्यूअर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर हम इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा कैसे लें। वो क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, वो कौन सी इबादत है जो हम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तस्बीह पढ़े, अगर तस्बीह पढ़नी है तो कौन सी तस्बीह पढ़े, अगर हमने नवाफिल पढ़ने हैं तो कितनी मिकदार में पढ़े। कुछ थोड़ा सा हम इस पे भी गाइडेंस लेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड, इतने सालों में मैंने कभी इस चीज पे डिस्कशन नहीं की और मैंने दूसरे कभी किसी चैनल पे लैलतुल जायज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं हासिल की। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले हम अपनी गुफ्तगू को सही तरीके से रैप अप करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरे सवालात इतने ज्यादा थे ब्रेक से पहले कि बस वो मौलाना साहब से हम प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं ले पाए। जी मौलाना साहब, लैलतुल जायज़ा से रिलेटेड एंड में आप हमें क्या गाइड करेंगे और कोई स्पेसिफिक दुआएं या इबादत? लैलतुल जायज़ा में सारी दुआओं का एक ही मकसद है कि रब्बे कायनात की बारगाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए। सही। आप जितनी दुआएं पढ़ लें, सबका यही निचोड़ निकलता है कि आज की रात के अंदर इंसान को अल्लाह के सामने आर्जी का इजहार करना चाहिए और माह मुकद्दस के तकद्दुस में जितनी इबादतें उसने की हैं और जो उसके दिल के अंदर तकवा, कैफियत, इदराक, शऊर पैदा हुआ है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी बंदगी का इजहार उसे करना चाहिए। बेशक। यही लैलतुल जायज़ा का मकसद है। और जब इंसान ऐसा करता है और जब सुबह होती है, अल्लाह फरमाता है इज्जती व जलाली व करमी व इत्तफाए मकामी लिजीबन्नकुम, मुझे अपनी ज़ात की कसम, बुलंदी मकाम की कसम, इज्जत और वकार की कसम, मैं जरूर आज बंदों की दुआओं को कबूल करूंगा। और फिर खुद ही फरमाता है फ़यक़ूलू, और फिर खुद कहता है कि कद गफ़रतु लकुम, ऐ मेरे बंदो जाओ अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। बद्दलतु सय्यआतकुम हसनात, एक तो गुनाहों को माफ कर दिया, फिर मैंने तुम पे दूसरा कर्म ये किया है कि तुम्हारे जितने गुनाह थे उन सबको मिटा के उनकी जगह पे मैंने नेकियों को डाल दिया है।
کیا خوبصورت بات کہی آپ نے مولانا صاحب. اور ویورز یہی والی بات ہے, اگین گوئنگ بیک ٹو یہ جو ثانیہ پیش آیا کچھ ہی گھنٹے پہلے, لٹرلی 12-13 گھنٹے پہلے. کیا پتا اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو بھی کہ نہیں, ہم ہوں یا نہ ہو اس دنیا میں. تو ویورز ہم نے تو زندگی اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنانا ہے نا, اور آبویسلی آئیڈیل گول تو یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں. تو جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں, جتنی پازیٹیوٹی کر سکتے ہیں, ابھی ہی کر لیں. ہمارے اس لیے ہے نا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کے جو ڈیوریشن ہم نے تمہیں دی ہے, دورانیہ دیا ہے, وقفہ دیا ہے, اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا. ایکم احسن عملا ہم نے ڈیوریشن اس لیے دی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے, کیا بات, زندگی کا مقصد کون پورا کرتا ہے. صحیح. راما صاحب 1-1.5 منٹ ہے, کیا میں کہیں؟ وہی آپ کی بات کو چلیے آگے بڑھا دیتا ہوں, اور اسی میں میسج ہے. در حقیقت ایک روایت ہے, صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا کہ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو رہا تھا, اور میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے جدا ہونے پر کیا مانگوں. تو وہاں پہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ دعا تھی کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگی, اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ, کہ بار الہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان المبارک قرار نہ دے. ہاں اگر تو نے اسے آخری ماہ رمضان المبارک قرار دیا ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے, ان میں سے قرار میں دے جو اس مہینے میں تیری رحمت سے محروم رہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پہ ویورز آج کی سحری ٹرانسمیشن کنکلوڈ کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اگر یہ اس رمضان المبارک کی آخری سحری ہے تو اللہ تعالیٰ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اور آئی ہوپ کہ لیلۃ الجائزہ پہ اب کیونکہ ہمیں پتا ہے, پہلے جن کو نہیں پتا تھا تو چلے یو ڈڈنٹ نو, لیکن ناؤ وی نو, اب ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے, یہ ٹرو ٹیسٹ ہے آف آر فیتھ. تو پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. اگر پچھلی 29 انکلوڈنگ آج کی سحری میں کوئی غلط بات کہہ دی ہو, کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو, تو ویورز معاف کر دیجیے گا, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اور انسان ہے بھی غلطیوں کا پتلا. کسی کی دل آزائی ہو, کوئی ایسی ویسی بات کی ہو تو پلیز ہم سب کو معاف کر دیجیے گا ایز اے ٹیم. آئیے چلتے ہیں کلام کی طرف, حافظ فیصل جمیل کے پاس. جی بیٹا. جب کرم ہوتا ہے, جب کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کے ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کے ہم بھی
ارے جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. ارے وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے. اس میں احمد کا وظیفہ